نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا۔ اب یہاں سے گفتگو دوسرے رخ پر جا رہی ہے۔ ابھی چند آیتوں میں جنت کی نعمتوں کا اور وہاں کی سہولیات کا تذکرہ ہوا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی تو باقی ہے نا، یہاں تو پڑھایا گیا یطوف علیہم ولدان عینا فیہا تسمی سلسبیلا، یہاں سے باقی ہے۔ اس سے پہلے کہا گیا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور اس میں انہیں وہ جام پلایا جائے گا جس کے اندر زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ پھر فرمایا کیا زنجبیل ہے کیا، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس سے کہا گیا عینن، یہ گویا کہ زنجبیل سے بدل واقع ہے۔ وما ہی زنجبیل، اب یہاں ایک سوال ہوا، اس کا جواب دیا گیا یہ زنجبیل ایک چشمہ ہے جنت کے اندر، تسمی سلسبیلا، جسے سلسبیل بھی کہا جاتا ہے، اس کا دوسرا نام سلسبیل ہے، اور سلسبیل جنت کے اندر ایک نہر کا نام ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان پر دور کریں گے ان کے ہمیشہ رہنے والے بچے لڑکے، ولدان مخلدون، وہ لڑکے جو ہمیشہ پاس میں رہیں گے، ان پر دورہ کرتے رہیں گے، جو بھی ان کی ضرورت ہوگی، جو فرمائش ہوگی وہ لاتے رہیں گے ان کی خدمت میں۔ ولدان جمع ولید، والولید من قرب عہدہ بالولادہ، جس کا زمانہ ولادت سے قریب ہو اس کو ولید کہا جاتا ہے، اسی کی جمع ولدان ہے۔ تو یہاں ولدان سے مراد چھوٹے بچے ہیں جو دیکھنے میں حسین و جمیل معلوم ہوتے ہیں، اور مخلدون کا معنی ہمیشہ رہنے والے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور یہ ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہیں گے، یہ بچے بوڑھے بھی نہیں ہوں گے، جوان بھی نہیں ہوں گے، بلکہ اسی حالت میں رہیں گے ہمیشہ ان کے پاس۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، الدار یدور اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، کہ جب تم انہیں دیکھو گے تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھو گے، گمان کرو گے۔ اذا رأیتم ہؤلاء الولدان حسبتہم وخلتہم لؤلؤا منثورا، انہیں بکھرے ہوئے موتی گمان کرو گے۔ لولو جمعہ لآلی، ومنثور من نثر، النثر هو التفرق، والمنثور نثر معناه فرق، بکھیر دینا، منثور معنی ما هو متفرق ومفرق، جسے بکھیر دیا گیا ہو اسے منصور کہا جاتا ہے۔ اسی سے ایک نظم ہے، نظم منظوم اسے کہتے ہیں جو پرویا ہوا ہو، بکھیرا ہوا، منصور اسے کہتے ہیں، اور کلام منصور جو متفرق ہو ہے، اور منظوم وہ ہے جو ملا ہوا ہو۔ جیسے شاعر پڑھتا ہے شعر، لگاتار آواز متصل رہتی ہے، لیکن ہم لوگ جو لفظ بولتے ہیں پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوسرا لفظ شروع کرتے ہیں، اس لیے سے وہ کلام منصور یا نثر کہتے ہیں۔ تو ان بچوں کو یہاں پہ تشبیہ دی گئی ہے، ڈائریکٹ لولو سے تشبیہ دی گئی ہے، اور وجہ شبہ کو بھی حذف کر دیا گیا ہے، اور ادات تشبیہ کو بھی حذف کر دیا گیا، تو یہ تشبیہ بلیغ ہے، یعنی ان کے اندر اور موتیوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ انہ فی منزل لا يمکن ان يفرق بینہما، دونوں کے درمیان فرق کرنا ممکن ہی نہیں۔ اور جب تشبیہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مشبہ بھی ہے اس کے اندر وجہ شبہ کامل اور اکمل درجے میں پائی جا رہی ہے، تبھی تشبیہ دی جا رہی کسی کو۔
تو مشبہ کے اندر وصف درجہ نقصان میں ہے اور مشبہ بھی کے اندر درجہ کمال میں ہے. جیسے ہم بولیں زید کالاسد، تو مطلب وہ زید کے اندر شجاعت ہے لیکن اسد جیسی شجاعت نہیں ہے. اسد کے اندر شجاعت کا وصف زیادہ پایا جا رہا ہے اور زید کے اندر کم پایا جا رہا ہے، تبھی تو تشبیہ دی گئی. اس سے تشبیہ دینے کا مقصد بھی ہوتا ہے ممتاز کرنا، مشبہ کو ممتاز کرنا مقصود ہوتا ہے. تو مشبہ بھی کے اندر وجہ شبہ کا کامل درجے میں پایا جانا ضروری ہے، تبھی تشبیہ ہوگی. اور جب تشبیہ بلیغ ہو جاتی ہے تو مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کے اندر وصف میں برابری اور مساوات پایا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر وہ کمال اپنے نقطۂ انتہا کو پہنچ جاتا ہے. حتی لا نقول نفرق بینہما، دونوں کے درمیان فرق نہیں کر سکتے آپ. گویا کہ یہ بچے بالکل بکھرے ہوئے موتی ہیں. کس میں؟ فی نظافتہم وصفاقتہم وصفاقت الوانہم، اپنے حسن میں، اپنے رنگوں میں اور اپنی نظافت میں. وفی بیاضہم، تو یہ وجہ شبہ ہے. تو جب انہیں دیکھو گے تو تم سمجھو گے، یعنی حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ وہ منصور ہیں، لولو ہیں، بلکہ وہ حقیقت میں لولو کی مانند ہے اور ان کے اندر اتنی صفائی ہوگی، اتنی عمدگی ہوگی، گویا کہ وہ موتی تمہیں نظر آئیں گے. وہ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، جیسے موتیوں کو ادھر ڈھلکاؤ تو ادھر سے ادھر پہنچ جاتے ہیں. اور اس کے اندر لولو منصور کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ دوڑتے ہوں گے، ادھر سے ادھر چہل قدمی کرتے ہوں گے، بھاگتے جاتے ہوں گے. ان کی سرعت انتقال کی وجہ سے لولو منصور کہا گیا. یعنی اس کے اندر خفت ہوگی، ذرا بھی سستی نہیں ہوگی، کاہلی نہیں ہوگی. جس چیز کا بھی آرڈر کرو گے آپ فوراً وہ 1 منٹ میں پرووائڈ کر دے گا آپ کو. پھر اور بیان کیا گیا، اتنے بھی بس نہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم دیکھو گے ثم اے هناك هنالك وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ هُنَالَكَ رَأَيْتَ نَعِيمًا، جب تم وہاں دیکھو گے تو تم چین دیکھو گے. نعیماً وسکوناً وہدواً، تم وہاں سکون اور چین دیکھو گے. وملکاً کبیرا، اور عظیم بادشاہت، تمہاری بادشاہت بہت بڑی ہوگی. جدھر نظر اٹھاؤ گے وہاں تک تمہاری زمین نظر آئے گی، تمہاری سلطنت ہوگی. حتیٰ کہ 1000 سال کی راہ تک پر جو تمہاری نگاہ پڑے گی، مسیرت الف عام، تو وہاں تک تمہاری سلطنت ہوگی. اور تم اس کے آخری کنارے کو بھی ایسے دیکھ رہے ہوگے جیسے تمہارا شروع والا کنارہ ہوگا. یہ سلطنت اتنی وسیع ہوگی. ملک ہے اور ایک ہے ملک ہے. ملک اور ملک میں کچھ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ملک بولتے ہیں اعیان کو، جس کا تعلق اعیان ثابتہ سے ہو، جواہر سے ہو، اس کو ملک کہا جاتا ہے. جیسے زمین ہے، جائیداد ہے. اور ملک اسے کہا جاتا ہے جس کا تعلق ان کے علاوہ سے ہو، تصرف سے ہو، صرف اقتدار سے ہو. تو ملک سے مالک ہے اور ملک سے ملک ہے، اسے بادشاہ کہا جاتا ہے جس کا تصرف ہو. اور جب تم وہاں دیکھو گے تو تم چین پاؤ گے اور عظیم بادشاہت. اور پھر ان کی غلمان کی صفت بیان کی گئی، عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق. عالیہم اصلہم عابیہ، عالبوہم، عالی کی اصل کیا ہے؟ علو سے بنا ہے. عالبوہم ہے، واو کسرے کے بعد واقع ہوا، اس کی وجہ سے واو کو یا سے بدلا گیا. جیسے دانون میں جو تعلیل ہوئی ہے، دانی اسی سے عالبوہم ہوئی ہے. عالیہم ثیاب سندس، ان کے اوپر سندس کے کپڑے ہوں گے. سندس خضر، سندس بولتے ہیں ما رق من الحریر، یعنی باریک ریشم. استبرق بولتے ہیں ما غلظ من الحریر، جو دبیز ریشم ہو اسے استبرق کہا جاتا ہے، قناویز کہا جاتا ہے. اور سندس کو دیباج کہا جاتا ہے. السندس هو الدیباج والحریر، اور وہ رقیق، یعنی رقیق ہو تب اس کو سندس کہا جائے گا. استبرق جب غلیظ ہو. ان پر سرخ، ان پر سبز ریشم کے کپڑے ہوں گے، یعنی سبز باریک ریشم کے کپڑے ہوں گے.
اور دیکھنے میں وہ بھلے معلوم ہوں گے. واستبرق، اور غلیظ کپڑے بھی ہوں گے، یعنی دونوں طرح کی پوشاک وہ زیب تن کیے ہوں گے کہ اندر میں غلیظ ہوں گے، اوپر میں رقیق ہوں گے، اور دیکھنے میں وہ بھلے معلوم ہوں گے. اب استبرق کیا ہے؟ دراصل استبرق اور سندس یہ دونوں غیر عربی الفاظ ہیں جو قرآن میں داخل ہوئے ہیں عین زبان کے اعتبار سے. یہ سندس استبرق یہ عربی ورڈ نہیں ہے، بلکہ یہ سریانی زبان رومی زبان سے لیے گئے ہیں. یہ خود لفظ بتاتا ہے، لفظ کی ساخت بتاتی ہے کہ ہم عربی نہیں ہیں، کیونکہ عربی لفظ کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، جیسے قمطریر ہے، زنجبیل ہے، کافور ہے. یہ خود یہ لفظ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے میں عربی الاصل نہیں ہوں، کیونکہ عربی الاصل کلمات کے اندر اشتقاق جاری ہوتا ہے، اور کم سے کم اشتقاق جاری نہ ہو تو کم از کم وہ اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے. تو یہ سندس اور استبرق، اسی طرح زنجبیل اور کافور، یہ سب غیر عربی ہیں، لیکن کلمات عرب میں اس طرح سے مستعمل ہوتے رہے کہ وہ عربی کا ایک حصہ بن گئے، پارٹ بن گئے مکمل طور پر. تو یہ کلمات مستعربہ ہو گئے. جیسے عرب کی دو قسمیں ہیں، عرب بائدہ، عرب زائدہ، اور پھر ایک عرب عاربہ، عرب مستعربہ، کئی قسمیں ہو گئی. تو عرب عاربہ کیا ہے، عرب مستعربہ کیا ہے؟ عرب عاربہ ہے جو خالص العرب کو عرب کہا جاتا ہے، جیسے قحطانیین ہیں، یمنیین ہیں، یہ عرب عاربہ ہیں. عرب مستعربہ ہیں جو بنو اسماعیل ہیں، جو مائگریٹ کر کے وہاں چلے گئے، وہ خود عرب نہیں تھے بلکہ ان کی اصل زبان سریانی تھی یا عبرانی تھی، تو وہ مستعرب ہو گئے، عربیت ان کے اندر آ گئی. اور جو یونائٹڈ ہیں وہاں کے قحطانیین ہیں آل قحطان سے، وہ خود عرب ہیں. تو اسی طریقے سے یہ الفاظ وہاں چلے گئے اور یہ عربی کا روپ دھارن کر گئے. وحلوا اساور من فضة، اور تیسری چیز اور بیان کی گئی وحلوا اساور من فضة، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے گئے ہوں گے. حلو اصلہ حلجو، اس کے اندر بھی تعلیل ہوئی ہے، یا پر ضمہ دشوار ہونے کی وجہ سے حذف کیا گیا، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا گیا. وحلو اصاور جمع سوار، جمع اسورہ، واسورہ جمع سوار، فہو جمع الجمع. تو اصاور یہ جمع الجمع ہے، سمجھ گئے، اسورہ کی، اور وہ جمع ہے سوار کی. کنگن کو بولتے ہیں یہ. چاندی کے کنگن انہیں پہنائے جائیں گے. اب دیکھو یہ تعبیر بھی کی گئی ہے ماضی سے، لیکن مراد یہاں مستقبل ہے. یحلون اساور من فضة، یہ ہے انہیں چاندی کے. تو قرآن میں جو لفظ کہیں پر ماضی بول کے مستقبل مراد ہوتا ہے، کبھی مستقبل کا لفظ بولتے ہیں لیکن ماضی مراد ہوتا ہے اس سے، تو یہ اسلوب کلام ہے عرب میں، اس کی نظیر پہلے گزر چکی. اب کہیں پہ قرآن میں آیا ہے یحلون فیہا من اساور من ذہب بھی آیا ہے، یعنی سونے کا کنگن بھی پہنایا جائے گا ان کو. تو اساور من ذہب میں اور اساور من فضہ میں کوئی تغایر اور تباین ہے نہیں، دونوں کے اندر توفیق و تطبیق ممکن ہے اس طور پر کہ الگ الگ کنڈیشن کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ بیک وقت وہ سونے کے کنگن بھی پہنے ہوں اور چاندی کے کنگن بھی پہنے ہوں، یا الگ الگ وقتوں میں کبھی سونے کے پہنتے ہوں کبھی چاندی کے پہنتے ہوں، کوئی فرق نہیں ہے. اپنی اپنی چوائس ہے، تو وہ لوگ اپنے اپنی چوائس کے مطابق پہنیں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کے رب نے انہیں پاک شراب، خالص پاکیزہ شراب پلائی. یہاں بھی سقاہم کہا گیا ہے لیکن یہ یسقیہم کے معنی میں ہے، یہاں بھی مستقبل مراد ہے، انہیں ان کا رب پاکیزہ خالص شراب پلائے گا. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، بے شک یہ تمہاری جزا ہے، تمہارا بدلہ ہے. تو جزا یہ دو معنوں میں آتا ہے، کبھی جزا مقافات بالخیر کو بھی کہتے ہیں اور کبھی مقافات بالشر کو بھی کہتے ہیں، لیکن اجر کا جب استعمال ہوتا ہے وہ ہمیشہ مقافات بالخیر میں ہوتا ہے اور نافع میں ہوتا ہے. بے شک یہ تمہاری جزا ہے. او کان سعیکم مشکورا، تمہاری کوشش مشکور ہوئی، یعنی تمہاری کوشش ٹھکانے لگی. مشکورن مجزون کے معنی میں. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے آپ پر قرآن کو بتدریج اتارا. بتدریج اس کا معنی کیا
تنزیل کا، اس لیے کہ تنزیل باب تفعیل سے ہے، اور تفعیل کے اندر تکلف کا معنی پایا جا رہا ہے باب تفعیل کے اندر. اور یہ انزال کہتے ہیں ایک بار کی اتارنے کو، اور تنزیل بولتے ہیں ڈائریکٹ اتارنے کو. اس کے اندر لفظ کی بھی ذاتی ہے، اور لفظ کی ذاتی معنی کی ذاتی پر دلیل ہے. ہم نے قرآن کو بتدریج اتارا آپ پر. اب دیکھو انا کے ذریعے سے تاکید ہوئی، نحنو جمع کا صیغہ یہاں لایا گیا، انا نحنو، یہ بھی تاکید کے لیے دوسری تاکید ہو گئی. نزلنا باب تنزیل سے استعمال کیا، یہ بھی تیسری تاکید ہو گئی. تین تاکیدات کا استعمال کر کے پھر علیک کا ذکر کیا. ہم نے آپ ہی پر قرآن کو اتارا. علیک کی تقدیم کی وجہ سے حصر کا بھی معنی پیدا ہو گیا. پھر تنزیلہ کے ذریعے سے مزید تاکید پیدا کی گئی. فاصبر لحکم ربک، تو اپنے رب کے حکم کے آگے صبر کرو. ولا تطع منهم آثما وكفورا، اور ان میں سے کسی گنہگار یا کسی ناشکرے کی پیروی نہ کرو. واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور اپنے رب کا ذکر کرو صبح و شام. ومن اللیل فاسجد له، اور رات ایک حصے میں اس کے لیے سجدہ ریز بھی ہو جاؤ. وسبحه لیلا طویلا، اور اس کی پاکی بولو دیر رات تک. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسی میں پورا فلسفہ نماز کو سمیٹ دیا گیا. نماز کی تمام اوقات کا تذکرہ بھی اس کے اندر ہو گیا، ہر وقت کا تذکرہ اس کے اندر ہو چکا ہے. واذکر اسم ربک بکرہ، صبح کے وقت میں اپنے رب کا نام لو. واصیلا، اور شام کے وقت. تو یہاں جب بکرہ کہہ دیا گیا تو اس سے مراد فجر کی نماز ہے. اصیلا کہہ دیا گیا تو شام کے بعد اس سے ظہر اور عصر کی نماز مراد ہے. اور جب یہ کہا گیا فاسجد لہ ومن اللیل فاسجد لہ، تو اس سے رات عشاء اور مغرب کی نماز مراد ہے. اور جب یہ کہہ دیا سبح لیلا طویلا، تو اس سے نماز تہجد اور قیام باللیل مراد ہے. ساری نمازوں کو جمع کر دیا گیا اسی دو آیتوں کے اندر. اب بکرہ کہتے ہیں، میں نے اس سے پہلے ایکسپلین کر دیا تھا بکرہ کے بارے میں پہلے، کہ جو اوقات ساعات النہار ہیں اس کی بھی الگ الگ حصص ہیں جو مقرر ہیں. کس حصے کو بکرہ کہا جائے گا، کس کو اصیل کہا جائے گا، کس کو غدوہ کہا جائے گا، کس کو شروع کہا جائے گا، وہ الگ الگ. ساعات النہار کو آپ شمار، ساعات النہار یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں صبح اور اصباح سے. سب سے پہلے فجر ہے، فجر رات ہی کا حصہ ہے. پھر سحر ہے، یہ بھی رات ہی کا حصہ ہے. جب شروع ہوتا ہے تو صبح، فجر اور سحر کے بعد جو چیز آتی ہے وہ صبح آتی ہے. صبح کے بعد جو چیز آتی ہے وہ صباح ہوتی ہے. تو پہلا درجہ صبح کا ہے، پھر صباح کا ہے، یعنی طلوع شمس سے پہلے کا یہ وقت ہے. پھر جب طلوع شمس ہوتا ہے تو اس وقت کو شروق بولتے ہیں. شرق گویا کہ روشنی پھوٹتی ہے، شروق. اسی اشرقت نہار بولتے ہیں نا، یا اشرقت الشمس، جو روشنی آتی ہے تو اس کو شروق بولتے ہیں. شروق کے وقت جو وقت آتا ہے اس کو بکور بولتے ہیں. اس کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے اس کو بکرہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جو وقت ہوتا ہے اس کو غدوہ کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک وقت اور شروع ہوتا ہے اس کو ضحیٰ کہتے ہیں، چاشت کا وقت شروع کہتے ہیں. چاشت وقت پھر وقت آتا ہے جب سورج بالکل اوپر کی طرف پہنچ جاتا ہے تو اس کو نصف النہار پہ تو حاجرہ بولتے ہیں. پھر اس کے بعد بالکل دوپہر کا وقت ہوتا ہے اس کو حجیرہ بولتے ہیں جب ظہر کا وقت ہو جاتا ہے. پھر اب زوال کی طرف آتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد، دوپہر کے بعد کون سا وقت شروع ہوتا ہے؟ اب وہاں پر شروع ہوتا ہے وقت راہ کا. راہ کا وقت شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد عصر آتا ہے، پھر قصر آتا ہے، پھر غروب شمس ہوتا ہے. اور اسی بیچ کا وقت جو ہے اصیل ہے. تو اصیل سے ظہر اور عصر دونوں مراد ہیں. اور بکرہ سے مراد یہاں فجر کا وقت ہے. تو علماء لغت نے کچھ اور بیان کیا ہے، لیکن قرآن نے اس کو دوسرے معنی میں استعمال کیا کہ صبح کے وقت
یعنی فجر کے وقت اپنے رب کا نام لو، اور شام کے وقت۔ تو اصیل کا اطلاق صرف شامی کو نہیں ہوتا جب غروب شمس ہو جائے، بلکہ یہ وقت شروع ہو جاتا ہے دوپہر کے بعد سے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور یہ من تبعیض ہے، اے من بعض اللیل، رات کے کچھ حصے میں اس کے لیے سجدہ کرو اللہ کے لیے، یعنی نماز تہجد پڑھو، عشاء پڑھو، مغرب کی نماز پڑھو، پھر عشاء کی نماز پڑھو، پھر اس کے بعد آگے فرمایا وَسَبِّحْهُ، اور اس کی پاکی بیان کرو، لیلاً طویلا، دیر رات تک، طوال اللیل۔ اب یہاں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ سبحہ میں ہا اور ہا دونوں کا اجتماع ہو گیا، اور یہ تنافر حروف اس کے اندر پایا جا رہا ہے بلاغت کے اعتبار سے، ہا اور ہا دونوں کا اجتماع اہل عرب کے نزدیک ناپسند۔ قرآن نے اس کو کیسے استعمال کیا؟ پھر آپ اس کو ابو تمام کے شعر کو پیش کریں گے، کریم متا امدحہ والورا معی اذا ما لمتہ لمتہ وحدی، تو اس میں کہا گیا اس کے اندر امدحہ کے اندر ہا اور ہا کا اجتماع ہو گیا، تنافر حروف اس کے اندر پایا جا رہا ہے، جسے کلمہ فصاحت سے نکل جاتا ہے۔ تو قرآن نے کیسے استعمال کیا؟ فسبح بکرۃ وصیلا، اور ایک مقام پر استعمال ہوا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے یہاں تنافر حروف نہیں پایا جا رہا ہے۔ یہ ابو تمام کا یہ جو شعر فصاحت سے خالی ہو گیا، وہ اجتماع امدحو کی وجہ سے ہوا ہے، نہ کہ حرف ہا اور ہا کے اجتماع کی وجہ سے ہوا ہے، کہ اس صیغے کی تکرار ہو گئی ہے، امدحو والورا معی، اس وجہ سے نہیں۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، بے شک یہ لوگ، اب یہاں پہ اس سے مراد ہؤلاء سے الکفار، ان هؤلاء الکفار يحبون العاجلة، یہ دنیا کو پسند کرتے ہیں، جلد آنے والی کو، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، اور اپنے پیچھے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ يذرون وراءهم يوما ثقيلا، یومن ثقیلا سے مراد یوم الحساب، یوم الشدہ والعقاب۔ وَيَذَرُونَ يَتْرُكُونَ وَرَاءَهُمْ، وَالْوَرَاءُ فِي مَعْنَى الْأَمَامِ، فَأُسْتُعِيرَ الْأَمَامِ، فَأُسْتُعِيرَ الْوَرَاء لِلْأَمَامِ، اس کے اندر استعارہ تصریحیہ ہے، تو یہاں پر ورا کا استعارہ کیا گیا امام سے، یعنی مراد امام ہے، یعنی اپنے پیچھے نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ اپنے آگے چھوڑتے ہیں۔ یترکون امامہم یوما ثقیلا، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے بند کو مضبوط باندھا۔ وشددنا اسرہم ایش قضینا ربط مفاصلہ بالاعضاء، ومعنى الاسر المفاصل، شددنا مفاصلهم، قضینا ربط مفاصلهم بالعصبات والاعضاء، یعنی ان کے جوڑوں کے ربط کو ہم نے ان کے ہڈیوں سے، ان کے پٹھوں سے باندھ دیا، مضبوط کر دیا، یہ مراد ہے۔ وشددنا اسرہم، ان کے جوڑوں کو ہم نے مضبوط کیے، باندھا۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا، کہ یہ جوڑے ایک دوسرے سے جگہ سے ہٹ نہیں پاتے ہیں، اس انداز میں ہم نے اس کو باندھا ہے کہ یہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، بیٹھ بھی جاتے ہیں، لیٹ بھی جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ قوت کے ساتھ بدے ہوئے ہیں کبھی تو، ورنہ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کے جو جوڑ ہیں ان کو مفاصل کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالًا تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہ لیں تو اس کے مثل بدل دیں، یعنی اگر چاہیں تو ہم اس انسان کو ہٹا کر دوسرا انسان لے آئیں۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے، ان هذا القرآن اور ان هذه الآیات نصیحۃ وتذکرۃ لمن اتعظ ومن تذکر فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے۔ یہ کلام اس پس منظر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ تم اس کی طرف جاؤ، بلکہ یہ تہدید اور توبیخ کے طور پر ہے۔ جیسے بولتے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ایسا نہیں کہ کافر ہو جاؤ، یہ استطراد، تقریر، توبیخ اور تہجین کے طور پر ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم کیا چاہو
مگر جو اللہ چاہے. تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں جانے کے لیے. اور مشیت صرف اللہ کی ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم اور حکمت والا ہے. یدخل من یشاء فی رحمتہ من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے میں جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے. فی رحمتہ فی جنتہ، والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالمین کے لیے تو دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. قد تمت هذه السورة بفضل الله تعالى.